سورۃ النساء ہمارے جمعے کے خطبے کا مستقل عنوان ہے۔ یہ 3 آیتیں جو میں نے آج تلاوت کی ہیں، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 29، 30 اور 31 ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے معاشرے کے اصلاح کے لیے کئی امور بیان کیے ہیں۔ مثلاً یتیموں کا مال نہ کھاؤ، یتیم لڑکیوں سے تب نکاح کرو جب ان کا مہر اور حقوق کو ادا کرو۔ یتیم لڑکیوں کے علاوہ بھی کسی عورت سے نکاح کرو تو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ وراثت میں بچے بھی شریک ہیں اور وراثت میں عورتیں بھی شریک ہیں۔ پھر اللہ نے پچھلی آیتوں میں ان وارثوں کے حصے بھی بیان کیے۔ ماں باپ کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملے گا، بیٹے کو اتنا، بیٹی کو اتنا۔ کچھ صورتیں ہیں جب باپ کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں، تو بھائی کو اتنا، بہنوں کو اتنا۔ پھر پچھلی آیتوں میں اللہ نے زنا کی حرمت کو بھی بیان کی۔ اور عمل لوط، قوم لوط، اس کے جرم کو بھی بیان کی۔ پھر اللہ نے وہ ساری عورتیں گنی جن کے ساتھ بندے کا کسی حالت میں بھی نکاح نہیں ہوتا۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگ اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتے باپ کے مرنے کے بعد۔ تو وہ بتایا کہ ان عورتوں سے تم کسی حالت میں بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ 2 بہنوں کو اکٹھا نکاح میں جمع کرنا، اسے منع کی۔ ماں، بہن، بیٹی، بھانجی، بھتیجی، پھوپھی، خالہ،
ظاہر بات ہے کہ ان کے ساتھ بندہ کسی حالت میں بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ ایک اصول آپ کو بتا دیتا ہوں، کہ کن دو عورتوں کو آپ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ جیسے دو بہنیں، ایک ٹائم میں دو بہنیں کسی بندے کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اصول یہ ہے کہ کوئی ایسی دو عورتوں کے ساتھ آپ اکٹھا نکاح نہیں کر سکتے جن دو عورتوں میں سے ایک کو مرد تصور کر لو تو اس کا دوسرے سے نکاح نہ ہو۔ نہیں نہ سمجھ آئی؟ ایسی کوئی دو عورتیں ایک ٹائم میں کسی ایک بندے کے نکاح میں نہیں آ سکتی کہ ان دو عورتوں میں سے ایک کو مرد تصور کر لیا جائے تو اس کا دوسری کے ساتھ نکاح نہ ہو۔ مثلا پھوپھی اور بھتیجی، پھوپھی اور اس کی بھتیجی، ان کے ساتھ بندہ اکٹھے نکاح نہیں کر سکتا۔ خالہ اور بھانجی، اب خالہ اور بھانجی میں سے آپ ایک کو مرد تصور کریں تو وہ خالہ اور بھانجا، یا بھانجی اور ادھر خالہ، وہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی دو عورتیں جن میں سے ایک کو مرد تصور کیا جائے تو دوسرے کے ساتھ اس کا نکاح نہ ہوتا ہو، تو ایسی دو عورتیں آپ ایک نکاح میں ایک حالت میں جمع نہیں کر سکتے۔ مثلا پھوپھی کے ساتھ آپ نکاح کر رہے ہیں، پھر اس کی بھتیجے کے ساتھ آپ نکاح کر رہے ہیں، خالہ کے ساتھ آپ نکاح کر رہے ہیں، پھر اس کی بھانجی کے ساتھ آپ نکاح کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری محرمات اللہ نے پیچھے گن دی، ان عورتوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ سارے احکام بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 29 میں اللہ نے ایک مطلق حکم بیان کر دیا۔ پھر ایک دفعہ پیچھے لے جاؤں گا تاکہ اس آیت کا مفہوم آپ کو سمجھ آ جائے۔ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، وراثت میں گھپلا نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، عورتوں کے مہر غصب نہ کرو، ان کے مہر ادا کرو۔ وراثت میں، مہر میں، یتیموں کا مال کھانے میں، یہ ساری پیچھے حرمت کا ذکر کیا تو آیت نمبر 29 میں کہا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کسی ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ پیچھے مہر کا ذکر کیا، وراثت کا ذکر کیا، یتیم لڑکیوں پہ ہونے والے ظلم کا ذکر کیا، یہاں مطلق ذکر کیا کوئی کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھانا، حرام طریقے سے نہیں کھانا، جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی اس طریقے سے کسی کا مال ہڑپ نہیں کرنا۔ ڈاکہ زنی ہے، چوری ہے، لوٹ مار ہے، سود ہے، رشوت ہے، کم تولنا ہے، ملاوٹ کرنا ہے، عیب دار چیز کو چھپا کے بیچنا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کے سودا بیچنا ہے، یہ سب اس میں آ گئے۔ کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرنا ہے، کسی کے پلاٹ پہ، مکان پہ، دکان پہ، زمین پہ،
کسی سے قرض لے کے کھا جانا ہے، جتنے بھی ناجائز طریقے ہیں، سورت نساء کی آیت نمبر 29 میں اللہ نے کہا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اسی قسم کی آیت اللہ نے سورت البقرہ میں بھی بیان کی ہے، آیت نمبر 188۔ اور جس جگہ پہ اس آیت کو اللہ لے کے آئے ہیں نا، وہ بڑی مزیدار جگہ ہے۔ کہاں لے کے آئے ہیں؟ روزوں کے حکم کے ساتھ۔ کئی آیتوں میں اللہ نے روزے کا حکم بیان کیا۔ ہم نے روزے تم پہ فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، وہ گنتی کے چند دن ہیں۔ پھر اس مہینے کو ذکر کیا، پھر مسافر کے لیے اجازت دی، مریض کو اجازت دی، پھر سحری کا ذکر کیا، افطاری کا ذکر کیا، اعتکاف کا ذکر کیا۔ روزوں کے سارے احکام بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فوراً یہ آیت لے کے آئے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ۔ اس آیت نے اس موقع پہ بڑا کیف پیدا نہیں کی، مزہ ہی آ گیا۔ روزوں کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ روزے کے ساتھ اس آیت کا جوڑ کیا ہے؟ علماء نے کہا بڑا ترکڑا جوڑ ہے، زبردست جوڑ ہے۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ 3 حلال چیزوں سے رک جانا، ایک مخصوص وقت میں کھانا پینا اور قوت شہوانی پہ قابو پانا۔ بیوی ہے، حق ہے، حلال ہے، لیکن نہیں، اس حق اور حلال کو بھی استعمال کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ جوانی ہے، شہوت کا غلبہ ہے، منع کیا۔ کھانا ہے، پینا ہے، گرمیاں ہیں، پھر پیاس ہے، پھر زبان سوکھ گئی ہے، بند کمرہ ہے، اندر مشروبات ہیں، کھانے کا سامان ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، کھاتا ہے بندہ۔ وہ حرام ہے، وہ سالن ہے، کھانا ہے، روٹی ہے، فروٹ ہے، مشروبات ہیں، ماکولات ہیں، پسندیدہ چیزیں ہیں، ہے بھی حلال، طیب، کمائی بھی حلال کی، ادھر بیوی ہے، حق ہے، حلال ہے، نکاح ہے۔ فرمایا نہیں، اس مخصوص وقت میں عورت کے قریب نہیں جانا، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، کھاتا ہے بندہ، عالم غیر عالم، جو اپنے آپ کو صالح کہتے ہیں وہ غیر صالح، جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں یا جو اتنے دیندار نہیں ہیں، کھاتا ہے کوئی؟ کیوں؟ کس سے ڈر رہا ہے؟ کس کا حکم مان رہا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ نہ کھاؤ؟ جس نے ان چیزوں کو حلال کیا ہے وہ چند گھنٹوں کے لیے کہتا ہے یہ حلال چیزیں نہیں کھانی، نہیں کھانی، ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ بندہ ڈر گیا، تیرا حکم مانتا ہوں، نہیں کھاتا۔ اللہ نے روزوں والی آیت کے ساتھ ہی یہ آیت رکھ کے کہا میرا حکم من کے حلال چھوڑے ہی، اب میں وہی اللہ تجھے کہتا ہوں کہ حرام ہو، تو میرے کہنے پہ تو نے حلال چھوڑ دیا۔
میری فرما برداری کی اور تو نے حلال اور طیب رزق چھوڑا، اب میں وہی تیرا اللہ کہتا ہوں، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام اور ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حکام دا معنی تو آندا ہونا، حکام کا کیا معنی ہے؟ حاکم، آفیسر، جج۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اپنے مالوں کو بطور رشوت حاکموں تک مت پہنچاؤ، آفیسروں تک، قاضیوں تک، ججوں تک مت پہنچاؤ، تاکہ تم رشوت دے کر اپنے بھائیوں کے مال کا کچھ حصہ ہڑپ کر لو۔ رشوت دینے سے منع کیا، لین تو تے نہیں منع کیتا۔ کہتے ہیں فلانا افسر بڑا راشی ہے جی، راشی تو ہوتا ہے رشوت دینے والا، وہ تو مرتشی ہوتا ہے رشوت لینے والا، راشی ہے رشوت دینے والا، مرتشی ہے رشوت لینے والا۔ منع کیا اپنے مال بطور رشوت حاکموں تک مت پہنچاؤ، تاکہ تم ان مالوں کے ذریعے اپنے بھائیوں کے مالوں کا کچھ حصہ ہڑپ کر جاؤ، اور تم جانتے بھی ہو کہ یہ مال ہمارا نہیں ہے۔ رشوت کہتے بھی صحیح ہیں، کسی کے حق کو غصب کرنا اور اس کے لیے رقم لگانا۔ اپنا حق لینے کے لیے اگر افسر بے ایمان ہے، مرتشی ہے، رشوت خور ہے، اور بغیر پیسے لیے وہ کام نہیں کرتا ہے تیرا حق، اس کے لیے اگر بندہ رقم دے کر اپنا حق لے لیتا ہے، یہ رشوت دینے والا گناہگار نہیں ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، کچھ اور بھی نہ سمجھ لینا میں رشوت دی اجازت دے چھڈی۔ میں صرف آپ کو مسئلہ میں نے بتایا کہ رشوت کیا ہے۔ رشوت کیا ہے؟ کسی کے حق کو غصب کرنے کے لیے آفیسر کو پیسے دینا، اپنا حق لینے کے لیے وہ نہیں کرتا، وہ آدھا فیل نو پہیے لاؤ جی، فیل نو انج فیل نہیں ٹر دی، پھر وہ اشارے میں کہتا ہے جتنا گڑ پائیے، تیرا حق ہے، تیری زمین ہے، تیرا پلاٹ ہے، تو حق پہ ہے، وہ نہیں کرتا۔ اس کے لیے اگر رقم دے کر اپنا حق وصول کر لیا، اس میں رشوت دینے والا گناہگار نہیں ہوگا، یہ رشوت اس کے لیے نہیں بنے گی۔ لینے والا بہرحال ظالم ہے، وہ ظلم ہے۔ تو حرام مال کھانے سے شریعت نے کیا کیا؟ منع کی۔ کسی طریقے سے، ناجائز طریقے سے مال مت کھاؤ، کسی کا مت کمائی کرو۔ حدیث میں آتے ہیں میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی آدمی کے قدم میدان معاشر میں اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس بندے سے 5 چیزوں کا سوال نہیں کر لیا جائے گا۔ کوئی عالم، غیر عالم، پیر صاحب، مرید، امام، مقتدی،
کسی بندے کو میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی میدان محشر جب تک اس سے 5 چیزوں کا سوال نہیں کر لیا جاتا. پہلی چیز ان عمرہ فی ما افناہ، عمر کہاں برباد کی تھی، کیا کرتے رہے ہو. امانت ہے نا، عمر زندگی اللہ کی کیا ہے، امانت ہے نا. اس کا کوئی مقصد بھی تو ہے کہ کوئی نہیں، کہ مقصد ہے کھانا پینا اور پھر لیٹرین میں چلے جانا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کھانا پینا، کمائی، دولت. پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فی ما افناہ، عمر کہاں کھپائی تھی. وان شبابہ فی ما ابلاہ، جوانی کہاں پرانی کرتے رہے ہو. جوانی بڑی عجیب زندگی کا دور ہوتا ہے، کہاں برباد کی تھی. لوگوں کے پنجے مروڑتے رہے ہو، غریبوں پر ستم کرتے رہے ہو. قوت تھی، طاقت تھی، ظالم بن کے گزاری یا مظلوموں کی حمایت میں گزاری. بتاؤ جوانی کہاں برباد کی تھی. وَعَمْ مَالِهِ، اب تیسری بات کا جواب دے، مال کہاں سے کمایا تھا. جی بولو، مال کس ذریعے سے کمایا تھا. بتانا وہاں سود کھادا سی، سودی کاروبار کیے تھے، بلیک میلنگ کی تھی، سٹاک کیے تھے، چیزیں مہنگی ہوں، شارٹ ہو جائیں پھر بیچیں گے، رشوت لی تھی. بتاؤ مال کہاں سے کمایا تھا. میں عام کچی پکی روایتوں پہ اعتبار نہیں کرتا، لیکن یہ تو حدیث مضبوط ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے غریب لوگ امیر لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے. کیوں؟ کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ ان کے پاس مال نہیں، اس مال کا حساب نہیں، اور مالدار جنت کے دروازے پہ روکے گئے ہیں. اے دسو مال کمایا کتھوں میں؟ بولو. یوں ہی تو میرے نبی نے نہیں کہا تھا مولا مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا، احینی مسکینن، مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا، مجھے مسکینوں میں مارنا، اور کل قیامت کے دن مجھے مسکینوں میں اٹھانا. مال کوئی بری چیز تو نہیں ہے کہ میں اس کی نفی کرنا چاہتا ہوں، نہیں. حضرت عثمان کے پاس بھی تھا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس بھی تھا. مال کوئی بری چیز نہیں ہے. بری چیز ہوتی تو قرآن یہ کہتا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعے کی نماز پڑھ چکو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کیا تلاش کرو؟ تو دولت کو، تجارت کو، مزدوری کو قرآن نے کیا کہا؟ اللہ کا فضل. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا
نعم المال الصالح، المال الصالح، اچھا مال، نیک مال، اچھا مال، للرجل الصالح، وہ کس کو ملتا ہے؟ صالح آدمی کو۔ یہاں مال کو میرے نبی نے صالح کہا۔ مال کوئی بری چیز نہیں ہے، بھیک مانگنا کوئی اچھی چیز ہے، محتاجی مفلسی کوئی اچھی چیز ہے، ہاتھ پھیلانا کوئی اچھی چیز ہے؟ نہیں۔ آپ نے فرمایا گھر اچھا ہو، سواری اچھی ہو، بیوی اچھی ہو، تو یہ دنیا میں بندے کی جنت ہے۔ سواری اچھی ہو، مکان اچھا ہو، بیوی اچھی ہو، منع نہیں کیا شریعت نے، لیکن شریعت نے کچھ قیدیں لگائی ہیں کہ ہر جائز ناجائز حلال حرام طریقے سے مال نہیں کمانا، مال کمانا ہے صرف حلال طریقے سے بس۔ ناجائز طریقے سے دولت کماؤ گے تو قرآن نے کہا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، میں کہاں جھونک دوں گا؟ آگ میں جھونک دوں گا۔ اگر حرام طریقے سے کماؤ گے، بتا مال کہاں سے کمایا تھا؟ بتا دیا؟ جان چھوٹ گئی؟ فرمایا نا، ہن اے دس خرچ کتھے کیتا ہی؟ مالداروں کے میرے پاسے ویکھو ایڈیاں لمیاں راتاں یار، بندے پاسے سوچ جاندے بندیاں دے، تسی ایتھے ستے پے ہو۔ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس ممبر سے آپ اکثر توحید ہی سنتے رہیں تو لوگوں کی شکایت رہتی ہے کوئی اصلاح معاشرہ، کوئی اور بھی مسائل ہیں نے دنیا دے، تو انشاءاللہ ایک دو جمعہ تو بعد پھر سورت نساء توحید آ ہی رہی ہے، آ رہی۔ وہاں بتاؤں گا کہ اللہ نے یہاں توحید کا ذکر کیوں کیا ہے۔ توحید کا ذکر کیا اللہ نے بڑے عجیب طریقے سے۔ کہاں خرچ کیا تھا اس مال کو؟ تو مال کو خرچ بھی کرنا چاہیے جائز طریقوں میں، حلال جگہوں پہ، جہاں شریعت نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں لگایا جائے مال۔ یہ چوتھے سوال کا جواب ہو گیا، تو پانچویں سوال کا جواب ہے ان علم ہی، بتا جتنا علم میں نے تجھے عطا کیا تھا اس پہ تو نے عمل کتنا کیا ہے۔ جب تک ان پانچ چیزوں کا جواب بندہ نہیں دے گا میدان محشر سے اس کے قدم ہٹ نہیں سکتے۔ یہ جب اللہ نے منع کر دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ، تو ساتھ ہی اللہ نے ایک اجازت دے دی، الا ان تکون تجارتا عن تراض۔ ہاں ایک طریقہ ہے مال اکٹھے کرنے کا، دولت لینے کا، اور وہ ہے تجارت، الا ان تکون تجارتا عن تراض، اور تجارت بھی آپس کی رضامندی سے، یعنی خریدار اور دکاندار کی اس تجارت کے ذریعے جو مال کماؤ، بشرطے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو، اس کی تمہیں کیا ہے؟ اجازت۔ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ تجارت صرف دکانداری کا نام ہے، نہیں، تجارت صرف کہتی ہیں کاروبار کو، نہ، حرفت سمجھ گئے؟ کاریگری
ہاتھ کی کمائی وہ بھی تجارت ہے، مزدوری یہ بھی تجارت ہے، ملازمت یہ بھی تجارت ہے۔ بھئی مانا کہ ایک دکاندار مال کے بدلے میں مال کماتا ہے، اور جو مزدور ہے اور جو دفتر میں ملازم ہے وہ جان کے بدلے میں کیا کماتا ہے؟ وقت، محنت۔ تو اس تجارت میں ملازمت بھی، اس تجارت میں حرفت بھی، سنت بھی، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، اور یہ سب سے اعلیٰ پیشہ ہے، بہت اعلیٰ پیشہ ہے۔ آپ سے پوچھا گیا سب سے طیب کمائی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تجارت۔ اور میں نے کئی مرتبہ وہ حدیث آپ کو سنائی، تو ہمارا بھی دل کرتا ہے اس حدیث کو سن کے کہ یہ پیشہ ہم بھی اختیار کریں، کہ اس پیشے کے بدلے میں عظمت کتنی عطا ہو رہی، حیران ہوتا ہے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ جتنے تاجر بیٹھے ہو، مزدور بیٹھے ہو، ملازم بیٹھے ہو، کاریگر بیٹھے ہو، تم سب تاجروں میں شامل ہو، سنو اپنی فضیلت۔ لیکن اس کے ساتھ میرے پیارے پیغمبر نے دو شرطیں لگائیں۔ سچا تاجر جھوٹ نہ بولے، الامین، یہ ترجمہ تو کرو، خیانت والا نہ ہو، بددیانت نہ ہو، جھوٹ بول کے سودا نہ بیچے، عیب دار چیز کو چھپا کے، گاہک کی آنکھوں میں دھول جھونک کے سودا نہ بیچے۔ ورنہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو تاجر عیب والی چیز کو چھپا کے کسی گاہک کو بھیجے گا، اللہ کا اس پہ غضب ہوگا، اور مرتے ٹائم تک اس پر رب کی لعنت برستی رہے گی۔ عیب دار چیز کو بیچ کے کتنا کما لینا ہے آپ نے؟ کتنا کما لو گے کہ ساری زندگی لعنت کے مستحق ہو گئے؟ اپنی حلال اور پاکیزہ روزی پر آپ نے لات ماری اور اتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو گئے۔ اور تاجروں، خدا کے لیے ان دو شرطوں پہ پورے اترو، عہد کر لو آج۔ التاجر الصدوق الامین، سچا اور امانت دار تاجر، مع النبیین، کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ بڑی عظمت ہے، بڑی عظمت ہے۔ دنیا چند روزہ دنیا، کتنا کمال ہوگی، آخر مرنا ہے، کفن بھی ملنا ہے کہ کوئی نہیں ملنا۔ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ شاہ عبداللہ چلا گیا، دیکھا اس کا جنازہ کتنی سادگی سے اٹھایا گیا، ایک عام سی چارپائی پہ، عام سی چارپائی پہ، اتنی سادگی کے ساتھ کہ کل میں نے پرسوں اخبار میں مجھے کسی ساتھی نے دکھایا 50 چینی، 50 جی 500 چینی اس جنازے کی سادگی کو دیکھ کے ایمان لے آئے جی۔ پھر انہوں نے تمنا کی بھی اسی جنت المعلا چ دفن ہوئیے، جنت البقیع میں ہم دفن ہو،
نہیں ہو سکتے، لیکن ان کا نظریہ یہ ہے کہ 2 گز قبر جہاں بننی ہے نا، اس قبر نے نہیں بخشوانا، ایمان اور اعمال نے بخشوانا ہے، چاہے قبر ملے چاہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ سعودی عرب کے حکمرانوں کو تم کئی لوگ بڑے برے بھلے کہتے ہیں، شیخ انج نے تے انج نے تے انج نے تے عیاش نے تے یہ نے، تواڈے پاکستانیوں کول شیخ کوئی نہیں، تسا ہون نہیں ڈکیندے پے تے جے تواڈے کول اتنی دولت ہوندی تسا پتہ نہیں کہ بلا ہونا آئی۔ اب تمہارا یہ حال ہے، ان کی توحید پرستی، شرک سے نفرت، اللہ پر توکل، وہ کہتے ہیں کوئی زمین نے بخشوانا ہے، کفن نے بخشوانا ہے، بھئی آب زمزم نال دھوتا ہوئے اتھے ایت الکرسی علی چادر پاؤ، باہمیں ساری زندگی اس ایت الکرسی پڑھی نہ ہوئی، نال عہد نامہ اتو ویکھ کے آ کے جواب دے گا، یا پتنے فرشتے اترا جان بھی اس دے کول عہد نامہ، یار اس دے نیڑے نہ جاؤ، عہد نامہ، ایت الکرسی والی چادریں، اوپر پھول، وہ کہتے ہیں بخشوانا ہے ایمان نے، بخشوانا ہے اعمال صالحہ نے، چاہے کفن ملے یا نہ ملے۔ سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پتہ نہیں ذہن میں آیا کہ نہیں آیا۔ ایک چادر تھی، ایک بہن نے چادریں 2 بھیجی تھی، حضرت صفیہ نے میرے نبی کی پھوپھی اور حضرت امیر حمزہ کی بہن چادریں 2 بھیجی تھی، لیکن میرے نبی کی مساوات ذرا دیکھیے، یہ بڑے نعرے لگاتے ہیں مساوات کے، برابری، مساوات کا سبق سیکھنا ہو تو مدینے والے کے دروازے پہ آؤ۔ فرمایا 2 چادریں میرے چچا پہ نہیں، وہ جو ساتھ والا صاحب بھی ہے، ایک اس پہ۔ اگلی بات سنو، اگلی، یہ ہے عدل، اور میں ہر جمعے پہ کہہ رہا ہوں جب تک عدل نہیں ہوگا امن نہیں ہوگا۔ عدل قائم کرو، عدل۔ یا رسول اللہ، ایک چادر بڑی ہے، ایک چادر چھوٹی ہے، کیا کریں؟ فرمایا چھوٹی میرے چچا پہ ڈال دو، جس کے لیے آئی تھیں، چھوٹی میرے چچا پہ ڈال دو، اور جو بڑی ہے نا وہ دوسرے صحابی پہ ڈالو۔ جب تک یہ انصاف نہیں ہوگا امن نہیں ہوگا۔ امن کے قیام میں مخلص ہو تو عدل قائم کرو، دفتروں میں عدل ہو، عدالتوں میں عدل ہو، تھانوں میں عدل ہو۔ جس طرح افیسر MNA کی بات سنتا ہے، اسی طرح ایک مزدور کی بات بھی سنیں۔ مزدور کھائے 8 گھنٹے دھکے، پھر افسر کی ملاقات ہو تو وہ مارے دھکے، اور MNA جائے تو افسر اس کی کار کا دروازہ کھولے، اس کے ناجائز کام مانے، پھر کہو امن آئے۔ اس طرح نہیں، اللہ کہتے ہیں امن تب ہوگا، انصاف ہوگا۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے بالعدل، عدل کا، انصاف کا۔ چھوٹی چادر میرے چچا پہ ڈال دو۔ یا رسول اللہ، آپ کے چچا کا سر ڈھانپتے ہیں نا تو پاؤں ننگی ہو جاتی ہیں،
اور پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، کیا کریں؟ فرمایا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پہ ازخر گھاس، ازخر اس گھاس کا نام ہے، مدینے میں اگتا ہے ازخر گھاس، اس سے میرے چچا کے پاؤں ڈھانپ دو، کفن پورا نہیں، پاؤں پہ گھاس رکھا گیا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا میرے سامنے آسمان کے پردے ہٹائے گئے اور میں نے اپنے چچا کو جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے، اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ کفن سے بخشے جاتے ہیں بندے، ایمان سے بخشے جاتے ہیں بندے، اعمال صالحہ سے بخشے جاتے ہیں بندے، چاہے قبر ملے یا درندے کھا جائیں، آگ میں جل جائے، سمندر میں غرق ہو جائے، ایمان کامل ہونا چاہیے، اور بندے کے عمل جو ہیں وہ کیا ہونے چاہیے؟ صحیح ہونے چاہیے۔ یہ سب عجمی باتیں ہیں۔ تسی جے لوتے مکے کفن دھوندے پھر دے ہوندے لٹھا لے کے، عربی ہنستے پھر دے ہوندے، عربی ہنس رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کلکم فی الپاکستان مجنون، یہ سارے پاگل رلے ہوئے نہیں۔ آب زمزم سے کفن دھل گیا، وہ کفن پڑ گیا، بندہ رب کے پاس پہنچ گیا، اللہ نے فرمایا اچھا سود کھاندا رہے ہو، چل ہن آب زمزم نال آ گیا، چل جنت وچ۔ یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے، گل پھر عدل تے آ گئی، یہ اللہ کے عدل کے خلاف۔ بندہ رشوت کھاتا کھاتا مر جائے، آب زمزم کا کفن ہے، اللہ کہیں گے ہاں ہن تو آب زمزم دا کفن پا کے آ گیا، چل جنت۔ کفن آب زمزم سے دھلا ہوا نہیں، میرے نبی کا کرتا تھا، پتہ نہیں ذہن میں آیا کہ نہیں آیا، اور آیا کہ کوئی نہیں آیا ذہن میں؟ کس کے جسم کے ساتھ وہ کرتا ٹکرایا تھا؟ میرے نبی کے جسم سے ٹکرایا ہے۔ معمولی مقام ہے اس کرتے کا، بولو یار، آب زمزم کا دھلا ہوا کفن اس کفن کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کرتا میرے نبی کا کفن بنایا گیا، منہ میں ڈالنے کے لیے میرے نبی نے لعاب دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صرف میرے نبی کے لعاب کے اتنے معجزے ہیں کہ ایک کتاب بن سکتی، صرف لعاب کے معجزے، وہ اس کے منہ میں جنازہ پڑھانے کے لیے میرے نبی آ گئے۔ ایک روایت میں آیا جنازہ پڑھا دیا، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کس کا جنازہ ہے؟ اللہ نے فرمایا عمر ٹھہر جا، مجھے قرآن نے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن، آپ اس کے لیے بخشش مانگیں نہ مانگیں 70 بار مانگیں، اللہ من اجازت دیتی ہے، منع نہیں کیتا، یہ تو نہیں کہا نہیں پڑھانا، میں جنازہ پڑھا دیا۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، کس کی زبان مقدس سے نکلا؟ اتھے مشہور ہے فلانے مفتی صاحب جنازہ پڑھان، اس میت دا حساب کتاب ہی کوئی، چل بھائی آکے پیر نہیں اڑ دے، مرید اڑاندے نے، مرید ہے نا وہ، لوگوں میں مشہور کر دیا اچھا جی حضرت صاحب جنازہ پڑھائے، بخشیا گیا کہ جنازہ پڑھایا آمنہ کے لال نے۔ اور ایک روایت آپ کو سنا دوں تو کبھی کبھی میں بھی دنگ رہ جاتا ہوں،
سنو پھر، جنازہ پڑھا کے گھر چلے گئے. عبداللہ ابن ابی کی میت کو اٹھا کے قبرستان لے گئے. نبی پاک پھر آ گئے، قبرستان آ گئے، ابھی اس کو دفنایا نہیں گیا، میرے نبی پاک خود قبر میں اتر گئے. اب بولو، میرے نبی پاک قبر میں اتر گئے. اے ناتا پڑھ دے پھر دینے بے قبر تے سجا بھی ہے تے یا رسول اللہ سن زیارت کرا دیمی، تو زیارت ہو جائے گی تو بخشے جاؤ گے. خود قبر میں اتر گئے. آگے سنو، اسے لٹا دیا گیا تھا عبداللہ ابن ابی کو. آپ نے اس کے سر کو اٹھایا، ران پہ رکھا، اس وقت اپنی لعاب اس کے منہ میں ڈالی. قبر میں اتر کے بخشا گیا؟ عبداللہ ابن ابی بخشا گیا؟ اللہ نے اس کے بعد فرمایا فَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. آج کے بعد ان میں سے کوئی مر جائے، فَلَا تُصَلِّ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر تے کھلونا بھی نہیں، منع کیا، بخشا گیا. جہنم کا ایندھن بنا دیا گیا. معلوم ہوتا ہے بخشش کفن سے، زمین سے، لعاب سے، آیت الکرسی کی چادر سے نہیں ہوتی. بخشش ہوتی ہے ایمان کامل سے، اعمال صالحہ سے. اس میں محنت کرو، اپنی اصلاح کرو، ایمان اپنا کامل رکھو، عمل اپنے صحیح رکھو، حقوق العباد کا لحاظ رکھو، حرام مال سے اپنے آپ کو بچاؤ. کیوں اولاد کو حرام رزق کھلاتے ہو؟ تم نے تو زندگی گزار لی ہے، آگے اولاد کو بھی حرام کھلا رہے ہو. حرام کی روزی سے جو مکان بناتے ہو اس میں اولاد رہے گی. حرام کی کمائی سے تم اولاد کی شادی کرتے ہو، یہ لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈالتے ہو. حرام کی کمائی سے تم نے دکان بنائی، اس پہ بیٹے کو بٹھاتے ہو. خدا کے لیے اپنی اصلاح کرو، اور تجارت، صنعت، ملازمت، مزدوری، ان سب میں وہ حقوق ادا کرو جو شریعت نے تم پر لاگو کی. شریعت نے منع کیا ہے. یہاں کیا کہا؟ آگے سنو لفظ ایک، قرآن بڑی عجیب کتاب ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، حرام نہ کھاؤ. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنوں کو قتل نہ کرو. عربی ہے نا تو کئی معنی ہو سکتے ہیں. اپنے آپ کو قتل نہ کرو، لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. مفسرین نے معنی کیا اور مزہ ہی آ گیا. مفسرین کہتے ہیں یہاں لا تقتلوا انفسکم لانے کا مطلب اللہ کا یہ ہے، پیچھے مال حرام کھانے سے منع کیا، آگے فرمایا اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ حرام طریقے سے مال کھانا اپنے آپ کو ہلاکت میں، وہ کسی کا نقصان نہیں ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اور دوسرا معنی مفسرین نے کیا کہ دو چیزوں سے اللہ نے یہاں منع کیا. حرام طریقے سے مال نہ کھاؤ ایک، اور کسی کو قتل نہ کرو دو. تو دونوں کو کیوں ملایا؟ مال کو پہلے، قتل کو بعد میں. اس لیے کہ اکثر جو قتل ہوتے ہیں
ان کے پیچھے کیا چیز کار فرما ہوتی ہے؟ مال دولت. جائیے دیہاتوں میں جتنے قتل ہوتی ہیں، مال، زر، زمین، زن. تو پھر لہجہ اللہ کا دیکھی، انداز دیکھی. اللہ کیا کہتے ہیں؟ کسی کو قتل نہ کرو. نہیں، فرمایا انفسکم. تو اللہ کہتے ہیں بھئی کسی کو قتل کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے آپ کو قتل کرنا. المومنون کرجل واحد، سارے مومن ایک آدمی کی طرح ہے. اذا اشتکا عینہ، جب اس کی آنکھ دکھتی ہے تو سارا جسم دکھتا ہے. انہیں ہے کہ کوئی نہ؟ سارے مومن ایک وجود کی طرح ہے، ایک جسم. ہن ہانے درد ہوئے، ہانے داڑے داڑ میں درد ہو تو رات کا ٹائم ہے، آنکھ کہتی ہے درد تے تین نے میں تے سون دے. آنکھ اس درد کو کیا کرتی ہے؟ ایک جسم کا عضو تکلیف میں مبتلا ہو تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے. تو سارے مومن ایک آدمی کی طرح ہیں. دنیا کے جس خطے میں کسی مومن کو تکلیف پہنچے تو سرگودا میں بیٹھے ہوئے مومن کو اس کا درد محسوس ہونا. اپنوں کو قتل نہ کرو. اور تیسرا معنی مفسرین نے کیا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. خودکشی کیا کر لینا؟ اپنے آپ کو قتل نہ کرو. حدیث میں آیا کسی آدمی نے اگر زہر کھا کے خودکشی کی تو ساری عمر جہنم میں زہر کھاتا رہے گا، مرتا رہے گا. پہاڑ سے گر کے خودکشی کی تو ساری زندگی جہنم میں پہاڑ سے گرتا رہے گا، مرتا رہے گا، پھر چڑھتا رہے گا، پھر گرتا رہے گا. جس طریقے سے بھی خودکشی کی جہنم میں اسی طرح کی سزا ملے گی. تیرا جسم تیری ملکیت نہیں ہے. اے توڑے نال بندہ بیٹھ ساؤنڈ نہیں دینا میں ان یادوں تے ختم کر دینا، وقت ہی ویسے ہو گیا ہے. خودکشی کو شریعت نے کیا قرار دیا؟ یہ جسم کوئی میری ملکیت ہے؟ نہ، میں کوئی مالک ہوں اس کی اپنی آنکھ کا میں مالک ہوں. یہ تو امانت ہے. کس کی ملک ہے؟ اللہ کی. خودکشی سے روکا، منع کیا. خودکشی کرنے والے کا جنازہ آیا، میرے نبی نے جنازہ نہیں پڑھایا جی، اگرچہ وہ کافر نہیں ہوتا. خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہوتا، لیکن آپ نے زجرن نہیں پڑھایا تاکہ لوگوں کو یہ تنبیہ ہو کہ یہ کام اتنا برا ہے کہ آمنہ کے لال نے اس کا جنازہ. اب بھی علماء کا یہی قول ہے کہ جو شہر کے اچھے علماء ہیں اور نامور لوگ ہیں وہ خودکشی کرنے والے کے جنازے میں نہ جائیں. عام لوگ اس کا جنازہ پڑھیں، کوئی شریعت منع نہیں کرتی، لیکن بڑے نامور لوگ اس کے جنازے میں نہ جائیں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ خودکشی کرنا اتنا جرم تو ہے کہ اچھے اچھے لوگ اس کے جنازے میں شامل ہو نہیں. ہمارا رسالہ جو ہے ضیاء توحید، وہ فروری کا شمارہ آج آپ کو ملے گا انشاءاللہ باہر سے.